ہم لوگوں نے اپنے اور اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو رسک کیا. دس ٹرو. جسٹس جواد, جو آپ پتا ہے آپ کو کس ملک میں کیا حالات ہیں, کہ یہاں تو جو بندہ سچ بولتا ہے, حق بولتا ہے, اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے, خالی اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا, اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو, اس کے رشتے داروں کو, اس کے ملازموں کو, اس کے گھر کو, اس کی پراپرٹی, کوئی چیز محفوظ نہیں. یہ فیشزم کا دور ہے. یہ تو مسولینی اور ہٹلر والے حالات ہیں پاکستان کے اندر. یہ کوئی مختلف حالات نہیں ہے, صرف اس کے بارے میں بہت اچھا اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا. پاکستان کو بھی جب ہسٹورین ڈاکومنٹ کریں گے, جو فیشزم مسولینی کی تھی, جو فیشزم نازیز کی تھی, ایگزیکٹلی وہی فیشزم جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے. دیکھیں, یہاں پر ایڈیٹوریل نے لکھا کہ پاکستان کے بعض لا میکر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو اس وجہ سے کنڈیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ پٹیشنز جو ہیں وہ کیوں ایڈمٹ کی ہیں, اور اس پہ ظاہر ہے کہ اداریہ لکھنے والوں نے بڑا اس پہ objection کیا. میں اداریہ لکھنے والوں کو ڈان کے اور آپ سب کو یاد کرواؤں گا کہ جو جوش نازی کانسنٹریشن کیمپ ہے, جس میں یہودیوں پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے, اس کے بعد ان کو گیس چیمبرز کے اندر جلا کے مارا گیا اور 6 ملین جوز کو ایکسیکیوٹ کیا گیا. ان کنسنٹریشن کیمپس میں یہودیوں پہ ظلم کرنے کے لیے جو سپروائزر تھا, جس کو کیپو کہتے تھے, KAPO, اس کو سرچ کرنے جا کے گوگل میں, وہ یہودی ہی رکھے ہوئے تھے نازیز نے. جب جرمن نازیز نے فرانس فتح کر لیا تو جو رجیم انہوں نے قائم کیا وہاں پہ 1940-41 میں فرانس کو رول کرنے کے لیے, اس کو وشی رجیم کہتے ہیں, VICHY, وشی رجیم. ان کو کولیبریٹرز بھی کہتے ہیں. یہ نازیز کے اور جرمنز کے کولیبریٹرز تھے اپنی طاقت اور مصنوعی اقتدار کی خاطر فرینچ لوگوں کے اوپر. یہی صورتحال پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی ہے جو پاکستان کے اوپر ظلم کرنے والوں کی کولیبریٹرز ہیں. ظلم ہو سکتا ہے پاکستان کے باہر سے ہو رہا ہو, یہ انٹرنل کولیبریٹرز ہیں جو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستانی لوگوں کو انہوں نے سبجوگیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور قانون کی طاقت, جو بھی قانون ہے پاکستان میں, اس کو استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان. اب جیسا کہ پچھلے ویلاگس کے اندر میں نے ایک سے زیادہ ویلاگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ پورا پلان اور منصوبہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. وہ پلان, اور یہ اتنی جلدی ان کو جو الیکشن کی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اس لیے ہے کہ جو ان کے بیرونی سپورٹرز ہیں, انہوں نے اس PDM کی خنتا اور رجیم کو کیٹیگوریکل بلیک اینڈ وائٹ ورڈز میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ کنوے کر دیا ہے کہ آپ کو اس سال نیشنل الیکشن کرانے ہی ہوں گے. اینڈ ان ریسپانس پاکستان کی جو ایمبیسی واشنگٹن میں ہے, اس نے یہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, لا میکرز نے جس نے ان سے انکوائر کیا ہے, ان کو انہوں نے یہ بات بتا دی بھی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات پاکستانی ڈائسپورا کو بھی پتا ہے, کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہو جائیں گے ایز پر دی فارمولا. اب یہ کسی نے کہا نہیں ہے, میں آپ کو اپنا انالیسس دے رہا ہوں, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو دیا ہے. مجھے جو سینس سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پاکستان کے PDM ہنتا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے کیسے بھی تم انتخابات کراؤ, بس ڈھنگ کے کوئی دیکھنے میں ٹھیک لگے وہ انتخابات کرا دیں. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کی بھی مینج اور ریگڈ الیکشن کروائیں گے, بیرونی طاقتیں ان الیکشنز کو فوری طور پر ویلکم کر لیں گی, خواہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن یا الیکٹورل واچ ڈاگز ان الیکشنز کے اوپر شور مچاتے رہیں. ناؤ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, میں نے کبھی SAPM نہیں بننا تھا, مجھے کوئی MNA MPA بننے کا شوق نہیں تھا, مجھے کبھی منسٹر بننے کا شوق نہیں تھا, لیکن وہ جو سارے ہیں جن کو طاقت کی ایکسرسائز کا شوق تھا, جتنے پہلوان اور پردھان منتری بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر بہت ہی مینجڈ فجڈ رگڈ الیکشن کی تیاری ہے تو آپ اس کے خلاف کس طرح سے ایک ریزسٹنس بلڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ جو معصومانہ, طفلانہ, بچگانہ اسٹیٹمنٹ بار بار لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ دی جاتی ہے کہ جب الیکشن ہوگا یہ اس کو رگ نہیں کر سکیں گے, اور الیکشن کروائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور پچھلے بائی الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں, وہ پچھلے بائی الیکشنز میں انہوں نے ٹھیک طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ الیکشن کیسے ریگ کرنا ہے اس وقت. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کو احساس ہو چکا ہے, اس وقت انہوں نے الیکشن ہونے دیے, انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس نہیں کی. اب 9 مئی جو ہے وہ بھی ایک اسکرپٹڈ پلان تھا ہی, اس لیے کہ جس قسم کے مینج کنٹرولڈ الیکشن کروانے ہیں وہ کروائے جا سکیں. کیونکہ اگر 9 مئی کے ذریعے خوف و ہراس نہ مچایا جاتا, عدالتوں کو شٹ اپ کال اور سسپینشن کو فنکشنلی ڈسفنکشنل نہ کیا جاتا, سول لبرٹیز کو سسپینڈ نہ کیا جاتا, پاکستانی میڈیا کو اتنی بری طرح سے سپریس نہ کیا جاتا, ایک ایکسکیوز بنا کے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جرنلسٹ ہیں, ویلاگرز اور کامنٹیٹرز ہیں, ان کو خوف و ہراس میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جا سکتی, تو پھر ظاہر ہے جس قسم کا مینجڈ اور رگڈ الیکشن ان کو کروانا ہے وہ کروانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا. تو جتنا آپ بیکورڈ انالیسس کریں گے, جسے کہتے ہیں گوئنگ بیکورڈز, ہائنڈ سائڈ سے دیکھیں گے, آپ کو سمجھ آئے گا کہ 9 مئی ایک اسکرپٹڈ پلان ہے ہی اس لیے
تاکہ یہ سسٹم کو کنٹرول کر کے ایک اپنی مرضی کا الیکشن کروا سکیں، جس الیکشن کے نتیجے میں یہ دونوں خاندان، شریف اور زرداری خاندان، دوبارہ اندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو، ابھی تو کلیئر نہیں ہے کس کو کیا بنائیں گے، لیکن امریکہ کی حد تک ایک بات بہت زیادہ کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلاول زرداری پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بلاول زرداری پاکستان کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں تو کچھ سال کے بعد پھر ملالہ یوسفزئی بھی پاکستان کی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ پتہ نہیں، چیف جسٹس بناتے ہیں ان کو پاکستان کا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ تب ختم ہوگی جب پاکستان کے لوگوں میں سیلف ریسپیکٹ پیدا ہوگی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، کہتے لوگ بہت ہیں لیکن سیلف ریسپیکٹ کی مجھے بڑی شدید کمی نظر آتی ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں کے اندر، میڈیا کے اندر، ذرائع ابلاغ کے اندر۔ کیوں آپ کو دھچکا نہیں لگ رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ کو شوق نہیں لگ رہا؟ کیوں آپ کو دکھ نہیں ہو رہا؟ کیوں آپ کو دورے نہیں پڑ رہے یہ سوچ کے کہ وہ بلاول زرداری جس کے پاس کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، کراچی میں، اس کے بارے میں سیریسلی پاکستان کے مشن دنیا بھر کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہی ول بی دا فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ابھی ذرا اس پہ غور کیجیے، چند دن پہلے جب نریندر مودی امریکن کانگریس کے ساتھ جوائنٹ خطاب کر رہا تھا، جب وہ وائٹ ہاؤس کے اندر کھڑا تھا، تو سارے ہندوستانی اس یوٹیوب کے اوپر اور دنیا بھر میں کیا لکھ رہے تھے؟ وہ بیسکلی یہ لکھ رہے تھے کہ یہ ہندوستان کے لوگوں کا ایک لیڈر ہے۔ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں یہی کہا تھا کہ نریندر مودی کی جو خوبی ہے، باقی سب چیزیں اس کی اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے سسٹم اور وہاں کے عام آدمی کا ریپرزنٹیٹو ہے، اور اس کو کسی نے امپوز نہیں کیا۔ نریندر مودی بلاول زرداری نہیں ہے، نریندر مودی ملالہ یوسفزئی نہیں ہے۔ نریندر مودی کے اوپر تو پوری دنیا اس کے خلاف تھی، اسٹارٹنگ فرام 2002 سے لے کے 2015 تک دنیا کے 15 جو کی ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے نریندر مودی کا ویزا بھی بند کیا ہوا تھا، اس کے ٹریول رائٹس بھی بند کیے ہوئے تھے۔ تو نریندر مودی ان کی فیوریٹ پرسنالٹی کبھی بھی نہیں تھا۔ نریندر مودی کو ہندوستان کے لوگوں نے سلیکٹ کر کے دنیا کے اوپر امپوز کیا ہے اپنے ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں کے پاس یہ رائٹ، جو بنیادی ہیومن فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس کے درمیان، اور 9 مئی کا بار بار میں کہتا ہوں کہ 9 مئی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اسکرپٹڈ چیز ہے جس کو کیا گیا ہے تاکہ ایک مینج الیکشنز کو، کنٹرولڈ الیکشنز کو کیا جا سکے، حاصل کیا جا سکے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ ہے جس میں اب سے کوئی 9-10 گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ہیئرنگ کو ریزیوم کرے گی آن دی ایشو آف دی ٹرائل آف دا سیویلینز بائی دی ملٹری کورٹس، اور جہاں عدالت کے اندر کوئی جج صاحبان یہ نہیں کہہ سکتے جو میں کہتا ہوں ریگارڈنگ 9 مئی کی یہ اسکرپٹڈ پلان تھا، یا کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ یہ نہیں کہہ سکتے، پاکستان میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، بیکاز پاکستان میں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بدقسمتی سے انالیسس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اوپینین کی بھی انالیسس نہیں ہے۔ لیکن سب کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ جس ایشو کو وہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کریٹڈ ایشو ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، نہ وہاں کوئی بغاوت ہوئی ہے، نہ کسی نے فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، وہاں ایک پبلک پروٹیسٹ ہوئی ہے، اس پبلک پروٹیسٹ کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، اس کو اسٹیمولیٹ کیا گیا ہے، اس کو سٹوک کیا گیا ہے تاکہ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔